علیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اذهبوا فتحسسوا یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو مجھے جاؤ یوسف کو تلاش کرو، وأخی اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام مصر میں ہے، یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہے، اور حضرت یعقوب روتے روتے اپنی آنکھیں دے بیٹھے تو علماء کرام نے عشاق نے اس پر طرح طرح کی طویلیں، انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کیوں گئی، یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو وجہ یہی ہے کہ حزن و ملال اور غم نے آپ کی آنکھوں کو سفید کر دیا، آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی غم کی وجہ سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی اور آنکھیں سفید پڑ گئی۔ فرمایا ایک تو وجہ غم اور حزن تھا کہ یوسف علیہ السلام کا فراق تھا، اور دوسرا فرمایا وجہ یہ تھی کہ جب یوسف علی نبینا علیہ السلام آپ سے جدا ہوئے تو فراق یوسف اتنا آپ کے دل میں تھا اور محبت یوسف اس قدر زیادہ تھی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اب یوسف کے بغیر میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، یوسف نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو لہذا جب یوسف نہیں تو کچھ نہیں، پھر اس کے بعد آپ کی آنکھیں سفید 80 سال تک بینائی کے بغیر، اور پھر جب یوسف کی صرف خوشبو آئی ہے جی، قمیص سے یوسف آئی، یوسف نہیں آیا ابھی، صرف امید آئی، ابھی یوسف نہیں آئے، صرف وہی قمیص جس کو بھائیوں نے جو ہے نا خون لگا کے، ایک قمیص وہ تھی جس کو خون لگا کے آئے تھے، اور ایک قمیص انہوں نے بھیج دی، یوسف نے خود بھیج دی بابا کے پاس، جب وہ لے آئے بس قمیص لگائی آنکھوں پہ تو اللہ نے اس قمیص کے اس فراق کو ختم کیا، اور قمیص کی وجہ سے آپ کو شفا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے جبریل سے حکم فرمایا، اے جبریل بھلا بتلاؤ اس بندے کی کیا جزا ہے جس کی میں آنکھیں لے لوں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی ہاتھوں کو باندھ کے سر کو جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم تو عالم ہے، ہمیں کیا پتہ تیری حکمتیں کیا ہے، ہم اپنے علم کی بات تو کریں اور تیری پتہ نہیں حکمت کیا ہے، ہمیں نہیں نہ پتا، تو تو خود خوبی جانتا ہے، جس کی تو آنکھیں لے لے، جس کو تو نبیرہ کر لے۔ فرمایا اے جبریل مجھے اپنی عزت کی قسم، جس کی آنکھیں میں لے لوں گا اور وہ صبر سے کام لیتا رہے گا تو اس کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رہے اور ہمارے سامنے رہے۔ خوش نصیبو سرکار کے غلاموں کتنا ہمیں فائدہ ہے۔ فرمایا جو نبینا ہو گیا مسلمان تو اس کا جزا کیا ہے، ہمارے گھر سے مراد کیا ہے، جنت میں رہے اور ہمارے سامنے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس پر اپنے دیدار کے انوار کو کھولے گا وہ نبینا شخص ہے، جس نے ساری زندگی نبی نے گزاری اور لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں بھی کرتے تھے، اسے پاگل بھولا جانتے تھے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی، لیکن یہ بھولا اتنا کرمو والا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے آپ کو کوئی نبی نہ مل جائے تو اس سے شفقت اور محبت کا دامن رکھیے، اس سے اپنے آپ کو مت چھڑائیے، اس کے ساتھ محبت کیجیے، کل وہ اللہ کا دیدار کرے گا تو بخشا جائے گا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم گناہ گار بھی بخشے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، صرف کافر ہوتا ہے۔ فرمایا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایوب، بھائی آئے آپ کے پاس اور کہنے لگے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف نے آ لیا ہے، ہم بھوک سے بےتاب ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو ہے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اب یہ کھوٹے سکے بے وقعت یا جو ہم چیز لینے آئے ہیں اس کے مقابلے میں بے قیمت چیز لے کے آئے ہیں، مہربانی کرو فاوفی لنا الکیل، اس کھوٹے سکوں کے عوض ہمیں ماپ پورا کر دو، وتصدق علینا، صرف وہ نہ کرو بلکہ ہمارے اوپر اپنے فضل کے دروازے بھی کھولو۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توجہ ہو بیٹا آپ کو، سبحان اللہ۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کو بھیجا تو اپنے ساتھ ایک خط بھی بھیجا تھا، ان کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا، اور اس خط میں لکھا، فرمایا یہ خط جو ہے یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے ہے۔ اے بادشاہ، ہم نے آپ کی فیاضی اور آپ کے حسن سلوک کے بڑے چرچے سنے ہیں۔ اے بادشاہ، یاد رکھنا ہم جلیل القدر لوگ ہیں، بڑے عزت والے لوگ ہیں، ہم بڑی عظمت والے لوگ ہیں۔ میرے دادا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں چیخے میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کے لیے جناب من فرمایا چیخے کو گلزار کر دیا۔ اے بادشاہ، میرا بابا وہ تھا جس کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، آپ کا بھی لقب ذبیح اللہ ہے، لیکن حقیقت میں جو قرآن کے مطابق ہے وہ یہ روایت ہے، حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے، حکایت ہے۔ تو کیونکہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن ان کو بھی ذبیح اللہ بعض علماء نے کہا ہے۔ اللہ انہوں نے کہا میں ذبیح اللہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے فدیہ دے کر بچا دیا۔ اور یاد رکھو میرے بابا جو تھے وہ ذبیح اللہ تھے، اور میں اللہ کا نبی یعقوب ہوں، میں جب سے نبی چلا آ رہا ہوں۔ یاد رکھنا اگر تم نے ہمارے ساتھ فضل کا کام کیا، ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا، تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا، میں دعا کروں گا، تمہاری 7 نسلیں رنگی جائیں گی۔ اور فرمایا اگر تم نے میرے بیٹے کو جو کہ بے قصور ہے، اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا، اور پھر یہ بھی فرمایا میرا ایک بیٹا جس کا نام یوسف تھا، اس کو یہی بھائی لے کر چلے گئے تھے، اور واپسی میں بھیڑیا کو لے کے آ گئے، کہنے لگے اس نے کھا لیا ہے، میں اس کے غم میں اتنے سالوں سے رو رہا ہوں۔ پھر دوسرا بھائی جس سے میرے دل کو تھوڑی تشفی ہوتی تھی اس کو دیکھ کر، وہ تم نے رکھ لیا ہے۔ اے بادشاہ، اگر تم نے میرے بیٹے کو نہ واپس کیا اور میرے بیٹے بھی سارے واپس نہ آئے، تم ایسی بد دعا کروں گا کہ اس بد دعا کا اثر تمہاری 7 نسلوں کو تباہ کر دے گا، تمہاری نسلوں میں کوئی پھر نیک نہ آئے گا، کوئی نیک خصلت نہیں بنے گا، لہذا میری دعا بھی لو اور میری بد دعا سے بچ جاؤ۔ بس یہ خط حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے۔ تو اس بات سے انہوں نے پہچان لیا یہ بادشاہ روتا کیوں ہے۔ جو اگلا جملہ ہے وہ اس کی تمہید ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت میں ہے کہ مالک بن دعز، وہ جس نے حضرت یوسف کو خرید لیا تھا، وہ جو تحریر تھی، وہ جو سکوں کے سامنے بیٹھا اس وقت انہیں تحریر کروا دیا، لکھوا لیا تھا، وہی تحریر لے کر حضرت یوسف نے بھائیوں کو دکھائی، فرمایا یہ دیکھ رہے ہو یہ تحریر تمہاری ہے، تمہیں یاد ہے کوئی کچھ بات یاد ہے؟ انہوں نے جب دیکھا کہنے لگے یہ تو تحریر ہماری ہے۔ کہنے لگا تم نے کسی کو، ہم نے قافلے والے کو بیچا تھا تو یہ تحریر کی تھی۔ فرمایا تم نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے لیے تم نے کیونکہ ارادہ کیا قتل کا، لہذا تم مجرم ہو، لہذا اب میں تمہیں قتل کروا دوں۔ آپ نے جلاد کو بلوایا اور فرمایا ان 10 کے 10 کو قتل کروا دو۔ جب وہ لے کر جا رہے تھے تو ان میں ایک بھائی یہودا تھا، وہ واپس آیا، اس نے کہا بات اتنی کیا ہے، بات تو صرف اقدام قتل ہے، قتل تو نہیں کیا، اور پھر یہ ہمیں قتل کیوں کروا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، پھر بلوایا، انہوں نے کہا تم نے اپنے بابا کو تکلیف دی، تم نے جھوٹ بھی بولا، تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور پھر تم نے اقدام قتل کیا، لہذا تم قتل کے مستحق۔ انہوں نے کہا بات ایسی ہے، قتل ہم نے کسی کو کرنے کا کیا، ہم نے قتل بھی نہیں کیا، اور تم ہمیں قتل کروا، کہیں تم یوسف تو نہیں ہو، وجہ سے کہیں تم یوسف تو نہیں ہو، وہی تو نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کیا کہا، اللہ کے قرآن نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، انہوں نے کہا کیا آپ نے، پھر جب اس وقت یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، فرمایا کیا تم جانتے ہو اس وقت کو، وہ تمہیں یاد ہے وقت جب تم نے فعلتم بیوسف، یوسف کے ساتھ کیا کیا، باخیر اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تم نے، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ آیت کے اس حصے سے میرے بھائیوں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے ہر لفظ کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا، اس کا کنارہ ہی نہیں ہے، بس ہر کوئی آتا ہے اپنے ذوق کے مطابق پانی پیتا ہے، قید لیتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ ایسا ہے۔ اذ انتم جاہلون، یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ ان کے بھائی نبی نہیں تھے۔ کیوں؟ اللہ کا نبی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد تو ویسے ہی پاک ہوتا ہے۔
جناب من اذ انتم جاہلون، فرمایا اس وقت تم جاہل تھے، تو فرمایا اللہ کے نبیوں کے بارے میں ایسا کلام نہیں ہو سکتا، تو اس سے ثابت ہوا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انہوں نے کہا کیا تم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ کہنے لگے کیا تم یوسف ہو، کیا وہی یوسف ہو جو اتنی باتیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا انہوں نے ایک اور بات، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں ماتھے پر ایک تل تھا، وہ تل حضرت ابراہیم کے ماتھے پر بھی تھا، پھر وہی تل حضرت اسحاق کے ماتھے پہ بھی تھا، پھر وہی تل اسی طرح کا تل حضرت یعقوب کے ماتھے پہ بھی تھا۔ وہ ایک تل تھا، جب وہ تل جو ہے نا آپ نے اپنے سر سے یوں اپنا تاج اٹھایا، جب اٹھایا تو وہ تل سامنے نظر آیا، تل سامنے نظر آیا، تو بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہنے لگے بھئی یہ کوئی یوسف تو نہیں ہے، کہیں یہ یوسف تو نہیں؟ جب باتیں بھی ہو رہی تھی اور آپ نے وہ اٹھایا، ایک اور بات یاد آ گئی، کہو سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے ابو میسرہ، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا نا تو میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اگر میں مل گیا تو میں ان سے سوال کروں گا، میں ان سے ضرور پوچھوں گا۔ وہ کہ اما باپ ایک ادب دار آدمی تھا کہ ماں کی محبت میں فنا شخص تھا، تو باپ کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والا، تو اب اگر میں ملا نا حضرت یوسف سے تو میں کہوں گا آپ نے اپنے بابے کو کیوں تنگ کیا، بتلاؤ، جنت میں بھی سوال کروں گا آپ سے، اللہ اکبر، میں وہاں پوچھوں گا اتنا عرصہ بابے کو رلایا، چلو اماں تو فوت ہو گئی تھی، بابے کو اتنا عرصہ رلایا، آپ آئے کیوں نہیں سامنے؟ تو علماء کرام نے اس کو جواب دیا، انہوں نے کہا یہ حضرت یا یوسف علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا جبریل خود چل کے آئے، کہنے لگے اے یوسف نہ خط لکھنا ہے، نہ نام بتلانا ہے، نہ ہی خبر دینی ہے، جب تک ہم نہیں کہتے تم بھی صبر کرو، بابا بھی صبر کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جب انہوں نے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا، انہ من یتقی ویصبر، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ڈرنے سے مراد اللہ کے حکم کا پابند رہے، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند رہے اور صبر بھی کیا، بھائیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اظہار نہ کیا جب تک رب تعالی نے حکم نہیں فرمایا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق